آج ہم ایک بہت بڑے اور اہم سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امت کا وہ تصور جو تمام مسلمانوں کو ایک برادری میں جوڑتا ہے، تاریخ کے اتار چڑھاؤ سے آخر گزرا کیسے؟ یہ صدیوں پر پھیلی ایک ایسی کہانی ہے جس میں نظریات، سلطنتیں اور عالمی سیاست آپس میں ٹکراتی ہیں، اور اس کے اثرات آج بھی ہماری دنیا پر بہت گہرے ہیں۔ اچھا، تو اس پوری بحث کے مرکز میں صرف ایک تصور ہے، امت۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک بہت طاقتور نظریہ ہے، ایک ایسی برادری کا تصور جو نسل، زبان اور ملک کی سرحدوں سے بہت اوپر اٹھ کر صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پر متحد ہو۔ یہی وہ پیمانہ ہے جس سے ہم اتحاد اور تقسیم کی پوری تاریخ کو سمجھیں گے۔ تو آج ہمارا سفر کچھ اس طرح سے آگے بڑھے گا۔ ہم پہلے امت کے تصور کو سمجھیں گے، پھر اتحاد کے سنہرے دور کو دیکھیں گے، تاریخی تقسیم کی وجوہات جانیں گے، پھر سلطنتوں اور نوآبادیات کے اثرات کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں آج کے دور کے چیلنجز پر نظر ڈالیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بالکل بنیاد سے۔ آخر یہ امت کا تصور ہے کیا؟ دیکھیں، امت کا نظریہ ایک واحد عالمی برادری کا ہے، ایک ایسی کمیونٹی جو جغرافیہ یا نسل سے نہیں بلکہ صرف عقیدے کی بنیاد پر جڑی ہو۔ یہ ایک روحانی اور سیاسی اتحاد کا آئیڈیل تھا جہاں تمام مسلمانوں کو ایک جسم کے مختلف اعضاء کی طرح سمجھا جاتا تھا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ بستے ہوں۔ تو یہ تو تھا ایک شاندار نظریہ، لیکن کیا تاریخ میں کبھی ایسا دور آیا جب یہ نظریہ حقیقت کے قریب پہنچا ہو؟ آئیے اب دیکھتے ہیں اتحاد کے اس سنہرے دور کو۔ تاریخ ہمیں خلافت راشدہ کے دور میں لے جاتی ہے۔ سن 632 سے 661 عیسوی تک کا یہ وہ وقت تھا جب ایک مرکزی قیادت کے تحت نہ صرف سیاسی بلکہ روحانی اتحاد بھی اپنے عروج پر تھا۔ اس دور میں امت کا تصور صرف ایک خیال نہیں تھا بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت نظر آتا ہے۔ اور اس اتحاد کے پیچھے جو سوچ کام کر رہی تھی وہ اس قول میں صاف جھلکتی ہے۔ مومن باہمی رحم، شفقت اور ہمدردی میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں تھی بلکہ اس دور کی اجتماعی سوچ کی بالکل حقیقی بنیاد تھی۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ ایک مثالی دور تھا تو پھر اس اتحاد میں پہلی دراڑیں کیسے اور کیوں پڑی؟ یہ سوال ہمیں تاریخ کے ایک نئے اور بہت پیچیدہ باب کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اسی سوال کا جواب ہمیں تاریخ کی پہلی بڑی تقسیموں کی طرف لے جاتا ہے، جہاں سیاسی اختلافات نے امت کے تصور کو پہلی بار ایک بہت بڑا چیلنج دیا۔ سب سے پہلا اور بنیادی اختلاف جانشینی کے سوال پر اٹھا، یعنی قیادت کسے ملنی چاہیے۔ ایک طرف یہ نظریہ تھا کہ قیادت کا فیصلہ کمیونٹی کے اتفاق رائے یعنی شورا سے ہونا چاہیے، جبکہ دوسری طرف یہ موقف تھا کہ قیادت پیغمبر کے خاندان یعنی اہل بیت کے لیے ہی مخصوص ہے۔ یہی وہ اختلاف تھا جو آگے چل کر ایک بہت گہری تقسیم کی وجہ بنا۔ پہلا فتنہ یعنی مسلمانوں کی پہلی خانہ جنگی وہ تاریخی موڑ تھا جہاں یہ سیاسی اختلاف ایک گہری اور مستقل مذہبی تقسیم میں بدلنا شروع ہو گیا۔ ایک بحث نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اچھا، تو اندرونی اختلافات تو تھے ہی، لیکن اس کے بعد مسلم دنیا کی شکل دو اور بڑی طاقتوں نے تبدیل کی۔ ایک تو خود مسلم سلطنتوں نے، اور پھر باہر سے آنے والی نوآبادیاتی طاقتوں نے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نوآبادیات سے پہلے بھی مسلم دنیا میں سیاسی اتحاد ہمیشہ قائم نہیں رہا۔ عباسی، فاطمی اور عثمانی جیسی بڑی اور ایک دوسرے کی حریف خلافتوں اور سلطنتوں کے عروج کا مطلب یہ تھا کہ مسلم دنیا شاذ و نادر ہی کسی ایک سیاسی اتھارٹی کے ماتحت رہی۔ پھر آیا نوآبادیاتی دور، اور اس نے تو جیسے دنیا کا نقشہ ہی دوبارہ بنا دیا۔ جہاں پہلے نرم سرحدوں والی بڑی مسلم سلطنتیں تھیں، وہاں 19ویں اور 20ویں صدی میں یورپی طاقتوں نے پیمانے رکھ کر سیدھی لکیریں کھینچ دیں، اور آج کی جو جدید قومی ریاستیں ہیں وہ انہی لکیروں پر کھڑی ہیں۔ اس تبدیلی نے شناخت کے معنی ہی بدل دیے۔ نوآبادیات سے پہلے بنیادی سیاسی اکائی خلافت یا سلطنت تھی، اور شناخت کی بنیاد تھی امت۔ لیکن نوآبادیات کے بعد سیاسی اکائی بن گئی قومی ریاست، اور شناخت کی بنیاد بن گئی قوم اور شہریت، یعنی ثقافتی سرحدیں اب سیاسی اور سخت لکیروں میں تبدیل ہو گئیں۔ اور یہ ساری تاریخ ہمیں سیدھا آج کے دور میں لے آتی ہے، جہاں امت کا یہ پرانا تصور جدید دنیا کے نئے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ آج اتحاد کی راہ میں کئی جدید رکاوٹیں ہیں۔ قومی ریاستوں کا نظام وفاداری کو سرحدوں میں بانٹ دیتا ہے۔ قوم پرستی کہتی ہے کہ امت سے پہلے قوم ہے، پھر پرانے فرقہ وارانہ تنازعات، مختلف ممالک کے درمیان معاشی فرق اور بیرونی سیاسی مداخلت، یہ سب مل کر اس تصور کو مزید کمزور کرتے ہیں۔ تو آج کی حقیقت یہ ہے کہ ایک وسیع اسلامی شناخت کا تصور
طاقتور قومی اور فرقہ وارانہ وفاداریوں سے مسلسل مقابلے میں ہے۔ اکثر لوگوں کے لیے پہلی وفاداری اپنے ملک یا اپنے فرقے سے ہوتی ہے اور امت کا تصور اس کے بعد کہیں آتا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ ایک متحد روحانی نظریے سے لے کر آج کی اس بکھری ہوئی سیاسی حقیقت تک کا سفر صدیوں کے اندرونی اختلافات اور بیرونی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک بہت پیچیدہ تاریخ ہے جس کے اثرات آج بھی ہم سب محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، آج کی اس دنیا میں جہاں قومیں ہیں، سرحدیں ہیں اور عالمی سیاست ہے، اس سب کے بیچ امت کے تصور کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔